اس آیت میں جو مین بات بتائی جا رہی ہے یا کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان دین اپناتا ہے خوب اس دنیا میں دین اپناتا ہے، دنیا مخالفین سے بھری ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ دین کو اپناتے نہیں ہیں، دین کے مخالف ہوتے ہیں، پھر وہ حتیٰ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ دین والے اپنی جگہ پر رہے اور وہ اپنی جگہ پر رہے۔ اختلافات انسانوں میں پیش آتے ہیں، دینداروں میں اور دوسروں میں، نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلتا ہے، اور جنگ میں پھر حتماً انسان جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ تو خدا کریم یہاں مومنوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان مومن اللہ کی راہ میں، وعلیکم السلام، قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو مردہ مت سمجھیں، وہ زندہ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ ابھی اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے کہ یہ بڑی ایک قسم کی سیدھی سیدھی آیت ہے معنی کے لحاظ سے، یعنی لفظی معنی تو اس کا بڑا سیدھا ہے، لیکن جب حقیقت خارجی کے ساتھ اس کو قیاس کیا جاتا ہے تو یہ معنی سمجھ آتا ہی نہیں ہے۔ خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی، تو تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ بس بات اس کی ہو رہی ہے جو دین کے لیے قتل کر دیا جائے، دین کی وجہ سے، یعنی اللہ کے راستے پر چلتا ہوا، فی سبیل اللہ کہا ہے، فی سبیل اللہ یعنی سبل، راستہ، طریقہ، جو اس پہ جاتے ہوئے، یعنی وہ تھا راستہ خدا پر۔ اب اس میں جنگ کی صورت میں تھا، خوب تب بھی ممکن ہے کہ جنگ پیش آئی، دفاعی جنگ بھی ہو، وہ بھی سبیل اللہ ہے۔ اگر نبی اور امام موجود ہوں اور ان کے زمانے میں کوئی ابتدائی جنگ ہو، یعنی خود نبی کے حکم سے جنگ کا آغاز کیا جائے، دفاعی جنگ نہ ہو، ابتدائی جنگ ہو کسی ضرورت کے مطابق۔ ویسے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی کے زمانے میں، ان میں سے زیادہ تر جنگیں ابتدائی نہیں تھیں، دفاعی جنگیں تھیں، یعنی دوسروں کی طرف سے جنگ کی ابتدا کی جاتی تھی، حملہ کیا جاتا تھا، اور مسلمین کی طرف سے دفاع کیا جاتا تھا۔ اب دفاع میں دو طرح کے دفاع ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی آپ پر حملہ کر دیتا ہے اور آپ دفاع شروع کرتے ہیں، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دوسرا تیار ہوتا ہے حملے کے لیے، ابھی حملہ اس نے کیا نہیں ہوتا ہے، آپ اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اس کو روکنے کے لیے اس پر حملہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی دفاعی جنگ ہی شمار ہوتی ہے۔ اگر آپ امن سے بیٹھے ہیں اور دوسرے تیاری کر رہے ہیں اور آج ہے کل ہے آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ کو یقین ہو گیا ہے اور واضح ہے کہ یہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اگر آپ ان کو روکنے کے لیے ان سے پہلے ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی دفاعی حملہ ہی شمار ہوتا ہے۔ تو نبی کے زمانے میں پیش آنے والی جنگیں بھی اس طرح کی تھی، چاہے اس طرح کی جنگ ہو اور اس جنگ میں کوئی قتل کر دیا جائے تو وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو آپ مت سمجھیں کہ یہ مر گیا ہے، مرا ہوا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔
یہاں جس کو اردو میں یا ہمارے ہاں ویسے تمام مسلمین شہید کا لفظ دیتے ہیں، شہید کا لفظ یہ یہاں وضاحت کرتا جاؤں، شہید کا لفظ قرآن میں مقتول کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، قرآن میں کسی جگہ بھی اس کو شہید کا نام نہیں دیا گیا ہے۔ شہید دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، بطور گواہ کے اور بطور اس کے کہ جو معلومات رکھتا ہے، پکی معلومات اور دلائل کے ساتھ معلومات رکھنے والے شخص کو شہید کہا گیا ہے۔ بہرحال لیکن چونکہ عام طور پر یہی لفظ بولا جاتا ہے تو مجبوراً ہمیں بھی یہ لفظ شہید کا مقتول فی سبیل اللہ کے لیے بولنا ہی ہے، اور اسی لفظ کو ہی استعمال کرنا پڑے گا کہ جو آدمی شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے اللہ کی راستے میں، تو اس کو آپ مردہ مت جانے، یہ آیت کے الفاظ ہے، مردہ مت جانے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب یہاں ایک تو تقولو پہ بات کرتے ہیں، ولا تقولو، قول کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، عربی میں قول کا لفظ انسان کے بہت سارے افعال پر قول کا لفظ صادق آتا ہے۔ اگر کسی نے اشارہ کیا ہو وہ بھی قول ہے، اگر کسی نے دل میں بات کہی ہو وہ بھی قول ہوتا ہے، اگر حتیٰ آنے کو، حتیٰ جانے کو بعض اوقات شعراء نے کالا کے ساتھ استعمال کیا، تو کالا ایک ایسا لفظ ہے جس سے صرف گفتگو یا منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو دل میں بات ہوتی ہے یا جو عقیدہ ہوتا ہے، حتیٰ عقیدے کو بھی کالا کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرمائے ولا تقولو، یعنی مت سمجھیں، مت کہیں، مت بولیں، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، تحسبن بھی یعنی جیسے یہاں کالا کہا ہے تو وہاں تحسب کہا ہے، تو وہ بھی اسی معنی میں ہے، یعنی یہاں آپ اس کو کالا کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی آپ یوں نہ سمجھیں نہ کہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ کہنا نہیں ہے، چاہے ذہن میں آپ رکھیں، ایسے نہیں کہہ رہا ہے۔ ولا تقولو یعنی آپ سمجھیں بھی نہیں، یعنی اس طرح ذہن میں نہ لے آئیں کہ یہ اب جو اللہ کے راستے میں وہ قتل ہو گیا، یہ کیا ہے، یہ مر گئے ہیں، ان کو مرے ہوئے نہ سمجھیں۔ ممکن ہے کہ لوگ جو ہے اس اللہ کی اس بات سے یقتل فی سبیل اللہ اموات سے یہ سمجھ لیں کہ چلے یہ ایک ایسے ہی کہا جا رہا ہے، یعنی دلاسا دیا جا رہا ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے یہ کوئی خیال کرتا نا کہ دلاسے کے لیے اللہ کہہ رہے کہ انہیں مرا ہوا نہ سمجھیں، یہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، زندہ ہیں، آپ ان کو زندہ ہی سمجھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی پھر تاکید کے لیے کیا کہا ہے، بل احیاء، بلکہ کیا ہے، یہ احیاء ہیں، زندہ ہیں۔ ابھی بھی گزارا ممکن ہے نہ ہو کچھ لوگوں کے دل میں، پھر بھی کچھ ابھی شک رہ جائے کہ یہ بھی دلاسے کے لیے بات ہو رہی ہے، تسلی دینے کے لیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کو مرا ہوا نہ سمجھیں، زندہ سمجھیں۔ پھر اس کے اوپر ایک اور جملہ کہہ دیا کہ ولیکن لا تشعرون، لیکن آپ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ اچھا، یہ جو مشکل ہے، جو جس سے نا اب یہ حقیقتاً تو ابھی ہمارے خیال کے مطابق
یا ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو حقیقتاً یہی ہے کہ بندہ کیا ہو گیا ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے، مقتول ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، زندہ نہیں ہے، اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں، جہاں سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، مسئلہ تب پیش آ رہا ہے کہ جو اس بندے کے روابط ہمارے ساتھ تھے وہ کٹ گئے ہیں، جو فائدے یا نقصان تھے اس کے وجود کے یہاں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہماری نظر میں تو وہ ختم ہے، قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ لیکن ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، خود اس شخص کو دیکھیں، یہ جو اللہ کا کہنا ہے یہ خود اس شخص کی طرف سے ہے۔ خود وہ شخص جو ہے وہ جانتا ہے، وہ شخص جانتا ہے کہ وہ زندگی کر رہا ہے، کدھر زندگی کر رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ نے اس کی یہ جو اس ہمارے سامنے زندگی تھی یہ ختم کر دی ہے، یعنی ختم ہو گئی ہے قتل ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ احیاء ہے، وہ زندہ ہیں، کسی جگہ وہ زندگی کر رہا ہے۔ وہ شخص جب بعد میں آپ کو قیامت میں ملے گا یا اگر آپ سے ملاقات ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے بھی زندگی کی تھی، اس نے بھی زندگی کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ شعور سے ہٹ کر زندگی کی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا لیکن وہ اپنی طرف سے زندہ تھا۔ یعنی یہ شخص اب ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی سے وہ مردوں میں شمار ہو، یعنی یہ ہے کہ اس کی فائل ابھی بند نہیں ہوگی۔ کدھر زندگی کرے گا وہ؟ اب اللہ بہت ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ کے پاس سے کوئی بندہ گم ہو جاتا ہے، یہاں سے چلا جاتا ہے، اگر چلا جاتا ہے تو یہ قطعی دلیل نہیں ہے کہ وہ کیا ہو گیا ہے، آپ کی نظروں میں نہیں ہے، دور ہے آپ کے ساتھ، وہ جو اس ایریا میں اس کا ایکشن ری ایکشن عمل رد عمل تھا وہ سارا ختم ہے، لیکن وہ کسی اور جگہ زندہ ہے، کسی اور جگہ زندگی کر رہا ہے، اور اس شخص کی زندگی تو ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں اس شخص کی زندگی ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے، وہ شخص تو زندہ ہے، وہ تو زندگی کر رہا ہے۔ یہ لا تشعرون سے ہمیں سمجھ آتی ہے کیسے۔ قرآن نے لا تشعرون کا لفظ یہ جو یہاں استعمال کیا ہے یہ بہت ساری جگہ استعمال کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو چرند پرند باقی وجودات ہیں یہ سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہیں کہا ہے کہ لا تشعرون، یعنی آپ کو نہیں سمجھ آتی۔ بہت ساری اور جگہ بھی یعنی آپ کے دائرۂ عمل میں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا شعور محدود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں ہم کہ جو چیز زندگی ہے وہ یہی کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں، انسانی نفسیات ہیں یہ،
کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے جو ہم کر رہے ہیں، خوشی اسی چیز کا نام ہے جو ہم خوش ہوتے ہیں، غم اسی چیز کا نام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی دکھاوا کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے جو ہم دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی خوشی کے موقع پر یا کسی موقع پر انسان کو کپڑے اچھے پہننے چاہیے، ہم جب اسی چیز کو کسی اور چیز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی خوشی بھی اسی میں ہی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی بندہ ہے وہ اپنے حیوان کو، مثال کے طور پر اپنے بکری کو، اپنے گھوڑے کو، اپنی گائے کو، اپنے کسی بھی ایسے پیارے حیوان کو کیا ہے جب اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، تو وہ جیسے سمجھتا ہے کہ اس کو بنانے سنوارنے کا کام یہی ہے کہ کیا کیا جائے، اس کو اسی طرح کپڑے پہنائے جائیں جیسے انسان کپڑے پہن کر بن سنور کر آتے ہیں، تو ان کو بھی وہ کپڑے پہنا کر ان کی خوشی کا اظہار بھائی یہ بھی تب خوش ہوتے ہیں۔ حتیٰ بعض انسانوں میں یہ ہے کہ وہ حیوانات کی شادی تک بھی کراتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشی بھی وہی خوشی ہوتی ہے جیسے انسانوں کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ سماوات، ارض، شجر، دواب سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جیسے انسان سجدہ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ درخت تو بھائی کبھی جھکا نہیں ہے، پرندوں نے کبھی سبحان اللہ نہیں پڑھا، بس بعض اوقات انسان خام خواہ ان کی زبان سے یہ چیزیں نکلوانا چاہتے ہیں، یعنی پرندہ کچھ بھی بول رہا ہو، کئی انسانوں نے ان کا ترجمہ کر رکھا ہے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر بھئی یہ تیتر صبح جو ہے نا وہ اپنی جو بھی بولی بول رہا ہے تو یہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یا کوئی اور ہے وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یا مرغا ہے تو وہ کیا دے رہا ہے جی، اذان دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی کچھ ہے، یہ جو زندگی کر رہے ہیں، جس انداز میں ہم زندگی کرتے ہیں یہی زندگی ہے، اس سے ہٹ کر زندگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندگی اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے، زندگی اس سے ہٹ کر بھی ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ پس اللہ جب تمام مخلوقات کے مختلف قسم کے کاموں کا بتا رہا ہے لیکن ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ درخت کیسے سجدہ کرتے ہیں، کب سجدہ کرتے ہیں، پرند چرند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کب تسبیح کرتے ہیں، کب ہم نماز پڑھتے ہیں، منہ تو دھوتے نہیں ہیں، وہ وضو تو کرتے نہیں ہیں، یا جھکتے تو ہیں نہیں۔ پھر جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے ان کو سکھلاتا بھی ہے جھکنا اور سجدہ کرنا تو وہ ان کو یہی جو انسانوں والا سجدہ ہے یہی کراتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے کہ انسان ایک عمل کرتا ہے دوسروں نے بھی وہی کرنا ہے، پھر وہ ہوگا کہ مثال کے طور پر کسی باندر کو کوئی سکھلاتے ہیں کہ سلام کرے تو وہ کیا کرتا ہے جی، وہ مثال کے طور پر باندر بھی آپ کو ایسے کرے گا، اور خود باندر کو بھی پتہ نہیں ہے یہ جو میں نے ایسے کیا یہ کس لیے کیے، اس کی نظر میں تو سلام ایسے نہیں ہوتا ہے، وہ تو باندر آپس میں جو ایک دوسرے کو ملتے ہوں گے تو سلام کرتے ہوں گے یا جو بھی کرتے ہوں گے تو وہ تو ان کا اپنا طریقہ ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اس کو سلام کہتا ہے، وہ اس چیز کو تو سلام نہیں سمجھتا ہے،
لیکن پھر بھی انسان چونکہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو مل کر وہ کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی یہی چاہتا ہے کہ یہی کرے، اور اس وجہ سے ہماری جو زندگی کے بارے میں ویژن ہے، زندگی کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے، جو ہماری پہنچ ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، وہ بہت محدود ہے۔ اس لیے ہم جو اس دائرے سے باہر چلا جائے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مردہ ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ سویا ہوا بندہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ نیم مردہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی اس دنیا سے اس کا جو تمام افعال ہیں وہ کیا کر رکھے ہیں، اس نے وہ ان سے کٹ چکا ہے۔ حالانکہ وہ زندہ ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ زندہ آدمی ہو سکتا ہے، زندہ ہو سکتا ہے جب کہ وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہا ہوتا، یعنی دنیا سے کٹا ہوا انسان بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دوسری علامت یہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں، عملاً تو وہ بندہ کٹا ہوا ہے لیکن وہ زندگی کر رہا ہے، وہ بندہ جو اپنے خواب میں سارے کام کر رہا ہے، وہ زندگی ہے، وہ زندگی کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کام میں لگا ہوا ہے وہاں، یا جو اس نے وہاں ایک خاص قسم کے مراحل زندگی کے وہاں خواب میں طے کر رہا ہے، وہ کبھی چاہے نہیں کہ وہ یہ والی زندگی اپنائے۔ اصل وہ کہتے ہیں مجھے جگانا ہی نہیں تھا، میں تو ایک بہت اچھا جو ہے خواب دیکھ رہا تھا۔ جاگنا چاہتا بھی نہیں ہے، یعنی اس زندگی کو وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے وہ والی زندگی جو خواب میں ہے، وہ بھی ایک زندگی کی طرز ہے، وہ زندگی اس کو اچھی لگتی۔ آپ دوستوں کو بعض اوقات کچھ چیز ایسی خواب کے حوالے سے، ایک بندہ جو ہے وہ خواب میں ایک بہت خواب تھا، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک زندگی کا منظر ہے نا۔ خواب میں گھوڑا بیچ رہا تھا، گھوڑا اس کے ہاتھ میں اور پکڑ کے کھڑا ہے، بیچ رہا ہے منڈی میں، سودا ہو گیا ہے، یہ جو ہے کہتا ہے کہ 800 اور لینے والا کہتا ہے 600۔ اور پھر وہ جیسے سودا ہوتا ہے نا تو اس نے پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے 600، اور یہ جو ہے نا ادھر سے وہ 600 دیتا ہے اور واگ کو پکڑ کے لینا چاہتا ہے، اور یہ جو ہے نہیں دینا، نہیں میں نے نہیں دینا، وہ کہتا ہے دے دے دے۔ اسی درمیان میں جو ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے رولے کی وجہ سے، آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، آنکھیں بند کرتا ہے، فوراً کہتا ہے یار وہی 600 دے دو، جلدی کرو۔ ہاں تو اس زندگی سے جو ہے وہ خیالی زندگی، بس وہ بھی ایک زندگی ہے۔ اب یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ لا تشعرون، بس یہ ہمارے زاویے سے یعنی ہمارے ساتھ ان کا تعلق کٹ چکا ہے، جیسے کہ سوئے ہوئے بندے کا ہم سے تعلق کٹا ہوا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس گھر میں نہیں ہے، اس جغرافیہ میں نہیں ہے، لیکن وہ کہیں ہے، وہاں زندگی کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، بات کر رہا ہے، خوشی غمی کو وہاں دیکھ رہا ہے، یعنی تمام وہ زندگی کے سلسلے ہوتے ہیں وہ وہاں کر رہا ہے۔ بس ممکن ہے جب اللہ فرما رہا ہے تو یوں سمجھیں کہ زندگی کا کٹاؤ ہماری جانب سے ہوا ہے، اس بندے کی جانب سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ اب وہ کدھر ہے، کہاں زندگی کر رہا ہے، کس انداز میں ہے، اس آیت میں نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں ہے کہ عند ربہم یرزقون، عند ربہم یرزقون،
یہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں یہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، یعنی ان کا یہ جو رزق ہے اب وہ دنیاوی رزق ہے یا یہی جو جس طرح باقی انسانوں کو رزق مل رہا ہے، یہ سب کچھ رزق کا لفظ دنیا کے لیے ہوتا ہے، رزق کا لفظ آخرت کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، وہاں انعام اور نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ رزق کا لفظ شاید، البتہ میں اب ممکن ہے کہ تھوڑا اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے، لیکن زیادہ تر رزق کا لفظ اسی دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے۔ تو آیا وہ کدھر زندہ ہیں، کہاں زندگی ان کی پوری ہو رہی ہے؟ پس وہ شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم مارے گئے تھے، ہماری زندگی تو کٹ گئی تھی، ہماری زندگی تو آدھی رہ گئی تھی، آدھی زندگی ملی ہے، آدھی جو ہے وہ مارے جانے کی وجہ سے ہماری زندگی آدھی لے لی گئی۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہوں گے اور وہ اپنی زندگی کر کے جائیں گے۔ البتہ یہ مت خیال کریں کہ یہ اس عمومی بات، ہر انسان کا روح تو مرتا ہی نہیں ہے، دو حصے ہوتے ہیں انسان میں، ایک روح ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے، ایک جسم کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جو چیز واپس لے لی جاتی ہے وہ نفس ہوتا ہے، روح واپس نہیں ہوتا ہے، روح موجود رہتا ہے۔ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ انفس کو واپس لے لیتا ہے جب ان کو موت آتی ہے۔ اب انفس جو ہے وہ روح کے ساتھ ایک اور زندگی کا ایک وہ ہے، یعنی یہ جو ہماری اس دنیا میں موجود زندگی ہے، یہ تعلق جو قائم ہوتا ہے شاید اس کے تعلق کو نفس کہتے ہیں۔ یہ خود ایک بحث ہے کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، عقل کیا ہے، قلب کیا ہے، یہ ساری بہت ساری پہچاننے کے قابل ہیں جو ہم کئی دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں، کئی معنی، لیکن جب آئیں گے انشاءاللہ تو پھر دوبارہ ذکر کریں گے۔ تو اس آیت کو اس طرح سمجھیں، بس یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، یعنی اس زندگی کو وہ خود اشخاص فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور زندگی کرتے ہیں۔ جو کچھ پیش آیا ہے وہ یہ کہ وہ ہم سے اور دنیا کے اس حصے سے وہ کٹ گئے ہیں، زندگی سے نہیں کٹے ہیں، زندہ ہیں۔ جیسے کہ ابھی اتنی مثالیں دی ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ زندگی یہی کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو یہ ہمارا انداز ہے زندگی کا، یہی زندہ ہوتا ہے، اور اس سے جو ہٹ جائے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ نہیں، زندہ ہونے کے انداز اور بھی بہت ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں لگتا، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے طریقہ کار کے مطابق زندگی نہیں کر رہے ہیں، وہ اور طرح زندگی کر رہے ہیں، اور اس زندگی میں بھی وہ خوش ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جبری کوئی ایسی زندگی ہے کہ جو اس سے کم تر ہو۔ یقیناً اللہ کے عند ربہم یرزقون کا جب ان کو ایوارڈ مل جاتا ہے تو پھر ان کو کیا مشکل ہوگی۔ دیکھیں آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اگلی آیت بھی اسی ضمن میں تقریباً ہے، جو شہادت سے یعنی قتل سے تھوڑے کم درجے کی بات ہے، کیونکہ دونوں کام ہونے اللہ کی راہ میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی جو ہے یہ ظاہری زندگی ہاتھ سے دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کے جو اسباب ہیں وہ ہاتھ سے دے دے، جو کہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، اے مومنو آپ نہ کہیں، یعنی سوچیں بھی نہیں، جیسے کہ دوسری آیت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ ہے کہ کبھی سوچیں بھی نہیں۔ لمن ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اس کے بارے میں
جو قتل ہو جاتا ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا معنی بتا دیا ہے، فی سبیل اللہ حتماً جنگ کا معنی نہیں ہے کہ جنگ ہی ہو، جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جنگ کے بغیر ہی صرف انسان اسی تگ و دو میں کہ دین کے ساتھ وہ وابستہ ہے اور دین کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہتا ہے، زندگی اس کی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، مسائل پیش آ گئے ہیں، مشکلات پیش آ گئی ہیں، اور اسی اس میں جو ہے وہ یا یعنی یہ کہ وہ جنگ بھی اس نے نہیں کی ہے، صرف اس کو دیندار ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ یہ چیزیں بہت تاریخ میں پیش آئے، صرف کسی کے دیندار ہونے کی وجہ سے اسے مار دیا جاتا ہے کہ کیونکہ اس نے یہ دین اپنایا ہوا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا۔ بس یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، بس فی سبیل اللہ کا معنی ذرا وسیع لیں، صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہو اور پھر باقاعدہ یہ سلسلہ اسلحہ لے اور جنگ کرے اور پھر جا کر، تو فی سبیل اللہ وسیع تر معنی اس کا بنتا ہے۔ واہ بل احیاء، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا بتانا یہ ہے کہ مت یوں خیال کریں وہ زندہ ہیں، احیاء ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ اس کو اس طرح مت سمجھیں جیسے کہ آپ بہت ساری چیزوں کے دوسری مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں، جیسے تسبیح ہے، دوسرے وجودات کی تسبیح، آسمان و زمین کے سجدے، اب یہ کون، ہم تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہاں ہماری سمجھ سے یہ باہر ہیں یہ چیزیں، لیکن اللہ جب گواہی دے رہا ہے کہ وہ کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، تو بس ان کے اپنا ایک خاص طریقہ ہوگا، کوئی ان کا اپنا ایک خاص سلسلہ ہوگا کہ وہ سجدے بھی کرتے ہوں گے اور رکوع بھی کرتے ہوں گے، تسبیح بھی کرتے ہوں گے، سارے وجودات آسمانی و زمینی یہ کام کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس سجدہ یہی ہے جو ہم کرتے ہیں، رکوع یہی ہے جو ہم کرتے ہیں، عبادت یہی ہے جو ہم کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں، کئی لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ حتماً جنوں کو دکھائیں کہ وہ بھی آپ کی مسجد میں، کسی مسجد میں آ کر جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں کئی ایسے ویڈیو بھی انہوں نے جو ہے نا بناوٹی ایڈیٹ کر کے دیکھی بھائی یہ کہ یہاں جو ہے وہ ساتھ یہ جن کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے جو ہے نا ٹیڑھے میڑھے کوئی ساتھ ادھر رکھ دیتے ہیں، بھائی یہ جن کھڑے ہیں، ایسے ہی بھائی وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا سارا کام بھی کیا ہو اسی طرح ہو جیسے ہمارا ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن اے انسانوں آپ کے شعور میں یہ بات نہیں گنجائش پاتی اور نہیں آ سکتی۔ یہ تو تھا آخر، یعنی بڑے سے بڑی قربانی جو دین اپنانے کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے، تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ اگر یہ ہوئی نا، اس لیول کا کسی کو نقصان دین کی وجہ سے، فی سبیل اللہ کی وجہ سے ہوا، تو وہ بندہ مطمئن رہے کہ اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، ہم اس کو دوسری جگہ یا دوسرے انداز میں یا جیسے بھی ہے اس کو ہم زندہ ہی رکھیں گے، اور یہ وہ زندگی نہیں ہے جو سارے زندہ ہوتے ہیں انسان، روح جیسے پہلے وہ بات پوری مکمل شاید نہیں ہوئی تھی کہ ویسے تو کسی کا روح ختم نہیں ہوتا ہے، سارے انسان ہی اس زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں ہے، لیکن عند ربہم یرزقون جو دوسری آیت میں کہا ہے، اس سے یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی اسی زندگی کی طرح ہی زندگی کی، اسی زندگی کی طرح ہی، اس زندگی میں جیسے انسانوں کو رزق ملتا ہے اور وہ اپنا رزق پورا کر کے جاتے ہیں، وہ انسان بھی اپنا رزق پورا کر کے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے ان کو اگر موت آئے گی وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس۔